بے قابو امریکہ اور ضدی ایران کے درمیان ثالثی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو کیسے ممکن بنایا؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب پوری دنیا تلاش کر رہی ہے کہ آخر پاکستان نے کون سا پتہ کھیلا کہ ٹرمپ اور ایران دونوں پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت پاکستان مصروف ہے جنگ عظیم دوم کے بعد شروع ہونے والی دنیا کی سب سے خطرناک ایران بمقابلہ اسرائیل اور امریکہ جنگ کو رکوانے میں، بے قابو ٹرمپ کے آگے بند باندھنے میں اور ایران کی ڈائیلاگ اور معاہدے پر راضی کرنے میں۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وزیر اعظم پاکستان اور افواج پاکستان کے سپہ سالار نے یہ سب کیسے کیا؟ انڈیا جیسا بدترین دشمن پاکستان کی کیوں تعریف کر رہا ہے؟ اور دنیا کے بڑے بڑے اخبار فیلڈ مارشل ڈپلومیسی بارے کیا تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں؟ آئیے اس ویلاگ میں ہم جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کی خونی جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی شٹل ڈپلومیسی، پس پردہ سفارتکاری اور اسلام آباد سے واشنگٹن، تہران، ریاض، انقرہ اور یورپی سینٹرز تک کالز کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر فیلڈ مارشل تک اور اسحاق ڈار سمیت پوری پاکستانی قیادت سفارتی میدان میں متحرک ہے۔ پاکستان 5 دہائیوں سے ناراض، ایک دوسرے سے چڑے ہوئے بے قابو امریکہ اور ضدی ایران کو ایک ہی کمرے میں 24 سے زائد گھنٹوں تک لیے بیٹھا تھا۔ آخر بحرانوں کا شکار اس ملک نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا؟ اور بدترین دشمن انڈیا کا سب سے بڑا اخبار بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ٹرمپ، چین اور ایران کو استعمال کر کے دنیا بھر میں پاکستان کی سفارتی واپسی کا چمتکار کیسے دکھا دیا۔ یہ سرخی کسی پاکستانی اخبار کی نہیں بلکہ ٹائمز آف انڈیا کی ہے، بھارت کے سب سے بڑے انگریزی اخبار کی، اور جب حریف خود تسلیم کرے تو سمجھنے کی بات میں دم ہے۔ فیلڈ مارشل کی سفارتکاری کی تعریف میں صرف ٹائمز آف انڈیا نہیں بول رہا، بلکہ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا کہ پاکستان کی ثالثی کی اصل وجہ ٹرمپ کے اندرونی حلقے تک رسائی ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بنائے۔ واشنگٹن ایگزامینر نے تفصیل سے بتایا کہ کشمیر حملے کے 2 دن بعد پاکستان نے جیولن ایڈوائزرز کی خدمات حاصل کی، جس کے بعد پاکستان نے ٹرمپ کی نوبیل امن انعام کے لیے نامزدگی کی، معدنی ذخائر کے معاہدے کیے، اور یہ سب ٹرمپ کی شخصیت کو سمجھ کر کیا گیا، کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ ٹرمپ کو کیسے کھیلنا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر انتہائی خلفشار کا شکار پاکستان اور اس کی قیادت آج سے 1.5 سال قبل بزنس ڈیلز کے ماہر اور انتہائی ناقابل اعتبار ٹرمپ کا درست نفسیاتی تجزیہ کرنے میں مؤثر طریقے سے کامیاب ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہر حربہ کامیابی سے آزمایا اور ہر چال درست چلی۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے جب ساری دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر مرکوز تھیں اور امریکی صدر ہزاروں سال پرانی ایرانی تہذیب کو تباہ کرنے کی بھڑکے لگا رہے تھے، اس وقت پس پردہ سفارتکاری کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کا اعلان کیا، اور حیران کن طور پر جنگ بندی سے قبل ٹرمپ نے دنیا کے 2 اہم لیڈران سے بات کی۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹرمپ نے اعلان سے قبل جن 2 لوگوں سے بات کی ان میں ایک فیلڈ مارشل تھے، اور دوسرے جس شخص کی بات کی گئی وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہیں۔ یعنی امریکی صدر نے پاکستان کو ایران اور مغربی ایشیا کے بحران میں اسرائیل کے برابر اسٹریٹجک مقام دے دیا ہے۔ نام نہاد دنیا جب نمائش میں مصروف تھی تب پنڈی کے ماہر سفارتکار بیک چینلز چلا رہے تھے۔ گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ کی پاکستان کی ثالث کہانی کا نمایاں ترین رخ رازداری، انتہائی پردے داری اور معاملات کو حقیقی معنوں میں پردے کے پیچھے رکھنا قرار پائی ہے، جو فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم کی حقیقی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ سفر بہت کٹھن اور مشکل تھا، کیونکہ دنیا میں سیکیورٹی معاملات اور زیادہ تر منفی باتوں کے لیے مشہور پاکستان سفارتکاری جنگ روکنے جیسے اقدامات کی وجہ سے ہیڈ لائنز میں ہے۔ کیونکہ ایک طرف بھارت کی مسلسل جارحانہ مہم تھی جو پاکستان کو دہشت گرد ریاست ثابت کرنے پر مبنی تھی، تو دوسری طرف پاکستان کا معاشی طور پر غیر مستحکم ہونا تھا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی نشاندہی بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار منوج چنن نے کی ہے۔ انڈین ایکسپریس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے تہران سے اپنے گہرے تعلقات اور شاندار توازن کے ذریعے سے خود کو دیانتدار ثالث ثابت کیا۔ جب سپر پاورز نمائش کر رہی تھی، راولپنڈی کے سفارتکار خاموشی سے بیک چینلز چلا رہے تھے، جو افغان ثالثی کی دہائیوں کے تجربے سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ ریاستی حکمت عملی کا شاہکار ہے کہ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر گھسیٹا اور 10 نکاتی امن منصوبہ تیار کروایا، جسے اب امریکی صدر نے منظور کر لیا ہے۔
साथ ही चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद टॉक के बैनर तले मुज़ाकरात के बेनतीजा खत्म होने के बाद के हालात पर तफसीली रोशनी डाली है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत ये कोह हिमालय सर करने की कोशिश कर रहा है। ये कोह हिमालय दरअसल दो धारी तलवार है, जिस पर पाकिस्तान सिफारती कोशिशों के जरिए बगैर डगमगाए चल रहा है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की सालिसी है, दूसरी तरफ गल्फ ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब को ईरान के साथ बराह रास्त जंग से दूर रखना है। पाकिस्तान दोनों महाजों पर कामयाब है और ये कामयाबी फील्ड मार्शल और उनकी टीम की मरहून मिन्नत है। अब ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हैं, एक दौर मुकम्मल हो चुका है और दूसरा दौर इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। अमेरिकी मालबरदार तैयारे इस्लामाबाद की फजाओं के चक्कर काट रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाकर मुज़ाकरात में शिरकत कर सकते हैं। अगर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ गए तो ये तारीख रकम होगी कि किसी अमेरिकी आला ओहदेदार ने एक महीने में किसी मुल्क के 2 आला सतही दौरे किए हों और ईरानी क़यादत दुनिया में किसी और मकाम पर जाने के बजाय इस्लामाबाद आने के लिए हर पल तैयार है। जो मनाजिर इस्लामाबाद में नजर आए और 1-2 दिन में आने वाले हैं, दुनिया इसके लिए तरस रही है और इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हमारोज़ मेहनत का समर है। अगर इस पूरी सूरत हाल को आलमी मीडिया के तनाजुर में देखा जाए तो कहानी सिर्फ सिफारतकारी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत के एक गैर मामूली सिफारती उभार के तौर पर सामने आती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मोतबर अमरीकी अखबारात जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट्स में इस बात की निशानदही की है कि खित्ते में कशीदगी के दौरान मुख्तलिफ ममालिक पसे पर्दा राबिताकारी और बैक चैनल सिफारतकारी के जरिए तनाव कम करने की कोशिशों में मसरूफ रहे, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी नुमाया तौर पर सामने आया। इन तज्जियों में पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा गया है जो रिवायती सिफारतकारी से हटकर अमली राबिताकारी के जरिए पेचीदा बहरानों में पुल का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह भारत के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने तज्जियाती मज़ामीन में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में खित्ते की सिफारती बिसात पर अपनी मौजूदगी को दोबारा मुतहरिक किया है और मुख्तलिफ आलमी फ़रीक़ैन के साथ राबितों में एक फ़ाल किरदार अदा करने की कोशिश की है, जो ख़ास तौर पर मौजूदा कशीदा हालात में एक अहम सिफारती पेशरफ समझी जा रही है। पाकिस्तानी क़यादत के हवाले से इन आलमी मुबाहिस में ये तासुर भरता है कि वज़ीर आज़म की सतह पर सियासी राबिते और अस्करी क़यादत की स्ट्रेटेजिक सिफारतकारी ने मिलकर एक मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी है। इसी इम्तिजाज को बाज़ बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन पाकिस्तान की सिफारती री एंट्री के तौर पर भी देख रहे हैं। आखिर में ये बात वाज़ेह है कि चाहे नताइज अभी मुकम्मल तौर पर सामने ना आए, लेकिन आलमी मीडिया इस बात पर मुत्तफ़िक दिखाई देता है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते की सिफारती बिसात पर एक बार फिर नुमाया और मौसर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और इस किरदार की असल समत का तयन आने वाला वक्त करेगा। आप पाकिस्तानी क़यादत के आलमी सतह पर मुतहरिक इस किरदार और सालिसी की कोशिशों को किस तरह से देखते हैं? अपने तासुरात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।